ہمارے گیٹ پر ہمارے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا آپ آگے کی طرف چلے آئیں۔ حضرت مولانا بلال صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ، آ جائیے۔ ہمارے تمام علماء کرام آگے کے حصے میں تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ، جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مدرسہ عربیہ سراج العلوم بھیونڈی کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ صاحب حفیظ بستوی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہمارے اس اجلاس میں، اور پہلی مرتبہ حضرت کے اس دیار میں، اس علاقے میں، اور مدرسہ عربیہ مقصود الاسلام بلی پور کی اس چہار دیواری کے اندر ہوئی۔ ہم تمام علماء کرام اور اس ادارے کے تمام اساتذہ و کارکنان حضرت کی آمد پر اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہمارے درمیان ہونا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان ہمارا یہ اجلاس جن کی صدارت میں ہو رہا ہے حضرت مولانا ظہیر انوار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، آپ محتمم ہیں دارالعلوم اسلامیہ بستی کے، حضرت کے زیر صدارت آج ہی ہمارا تحفظ ایمان کانفرنس کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور ہمارے اس اجلاس کی سرپرستی جمعیت علماء سنت کبیر نگر کے صدر محترم حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ حضرت والا کی بھی آمد متوقع ہے۔ میں تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے مدرسہ شاہی جامع مسجد مگہر کے محتمم اور فقہی مجلس ضلع سنت کبیر نگر کے سیکریٹری حضرت مولانا مفتی اسعد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور تحریک صدارت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور موقر علماء کرام، آج ہمارا یہ اجلاس، ہماری یہ کانفرنس بعنوان تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے ایمان والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ان کا صرف ایک مقصد کہ کسی طرح سے ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر قربان جائیے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر خود کے ایمان کی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ آج کا یہ پروگرام اسی عنوان سے، اسی تحریک کو ایک یوں کہیے کہ اس چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ انسان نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گزر جاتا ہے، گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ خود قرآن میں اس کی مثال بیان کی گئی کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ چوپایا، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو آج جب ہر طرف سے ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی ہے، تو ہم اسی کے لیے ہم نے یہ مجلس لگائی۔ اب اس کی حساسیت آپ حضرات کے علم میں آ چکی ہے،
وقت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح سے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو ہر محاذ پر الحمدللہ مقابلہ کیا جا رہا ہے، مگر اہل علم اہل ایمان کے دلوں سے جو ایمان نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو حملہ ہم پر ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بر وقت علماء کا اقدام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا تھا جس طرح سے 1857 کے وقت ایمان والوں کے دلوں سے ایمان نکالنے کی طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی تھیں، آج بعین ہی وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سنگین حالات ہیں۔ طرح طرح سے ایمان والوں کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج ایک اہم مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا، اس عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے، چوٹ پہنچائی جا رہی ہے۔ آج اسی کو سمجھنے کے لیے، اس کا دفاع ہم کیسے کرنے کے لیے علماء کرام کو ہم نے آج علماء کے درمیان ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم انہی کی باتوں کو سنیں گے، انہی کے ذریعے سے ہم کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالیں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے گھر والوں کے ایمان کو، اپنے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ آج انشاءاللہ علماء کرام اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، کس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اس موقع پر جس اعتبار سے یہ عنوان ہے، جو حساس موضوع آج ہمارے سامنے ہے، انتہائی ضروری ہے کہ موضوع کے حساس ہونے کے اعتبار سے اسی طرح کی ذات کا انتخاب ہم کر لیں تاکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے کسی سرپرست اور رہنما اور رہبر کی رہنمائی میں، سرپرست کی سرپرستی میں از ابتدا تا انتہا بخیر و خوبی، بحسن و خوبی انجام تک پہنچ سکے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر چیز کو، جس چیز کو ابتدا میں وجود میں لایا جاتا ہے، اس کو انتہا تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذات ایسی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے جو کام کرنے والوں کو حوصلہ دیتی رہتی ہے، ان کے حوصلوں پر مہمیز لگاتی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ جو طریقہ ہے، اسی طریقے کو باقی رکھنے کے لیے آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنا ایک رہبر اور رہنما چن لیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام کا ایک بڑا مجمع موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے اور اس مجمع کی مناسبت سے موضوع شخصیت جو میرے نظر میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی جو صدارت ہے وہ حضرت مولانا مفتی ظہیر انوار صاحب، استاد حدیث دارالعلوم الاسلامیہ بستی، میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت حضرت کے سپرد کی جائے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آج انہی کی سرپرستی میں جس طرح سے شروع ہو رہا ہے، از ابتدا آخر تک یعنی تا انتہا وہ خیر و خوبی کے ساتھ، حسن کے ساتھ انجام تک پہنچے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت حضرت کی سرپرستی میں ہم لوگوں کو اچھی بات کہنے اور سننے کی، خاص طور سے اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی جو صدارت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ حضرات کی تائید حاصل ہو۔ اس کے لیے صدر جلسہ یا ناظم جلسہ جو بھی پروگرام طے کریں، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ناظم صاحب خود فرمائیں گے۔ میں اپنی جگہ لیتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ حاضرین